آپ کے لوگوں میں سے تعلق ہوگا آپ کا، اس لیے تو آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. پوری تقریر کی، پورا کام کیا، پورا کیک بنایا، سب کچھ کیا، ایک غلطی اس میں سے دیکھے گا اور پکڑ کے پوائنٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے پاس سوائے اس آدمی کو ڈسکس کرنے کی اتنی فضول اور فرق ہو گئی. You have nothing else to discuss except that person. اتنا حاوی ہے وہ آپ کے اوپر، کتنا ہوا بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو. بھائی ہمارے انگلش میں کہتے تھے get a life, get some life man. نہیں، اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ حاسد جو ہے نا محسود کو نقصان پہنچانے کے کیا کیا طریقوں سے وار کر، تو اس کا جو کمال ہوگا نا اس وسط میں، اس کے بارے میں اس کو انسیکیور کرنا شروع کرے گا. دیکھو یہ اچھی چیز، دیکھو اچھا ہے لیکن تھوڑا سا اگر تم ایسے ہو جاؤ نا تو زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ وسوسہ پہلا دیا جائے گا کہ جو اس کی ایک پرفیکشن کی ریزن ہوتی تھی نا، جہاں پر وہ بڑا سالڈ کھڑا ہوگا وہاں پہ ڈال کے وسوسے ڈالے. من الجنتی والناس آ گیا نا اب یہاں. تو تمہاری تقریر بہت اچھی ہے، بس اپنی تقریر میں یہ پارٹ نہ لائے. تمہاری تقریر بہت اچھی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تم فن تقریر سے زیادہ نا فن خاموشی اختیار کر لو نا، تو بہت اچھی ہے. تم اتنے قابل ہو جاؤ گے اگر تم خاموش ہو جاؤ. پہلا طریقہ کار ہوگا اس وسط میں جہاں وہ پرفیکٹ ہے نا، یا جہاں سے اس کو اللہ نے ترقی دی، اس میں اس کو جو ہے نا ڈاؤٹ ڈالے. دوسرا طریقہ کار کیا ہوگا جی؟ حملہ کرنے کا، تحقیر، اس وصف کی حقارت شروع کرے گا. مذاق بنائے گا اس کا، تمسخر، مذاق بنائے گا، لائٹر نوٹ کے اوپر مذاق کرے گا، چونبے لگائے گا محفل میں ریڈیو. اور قریب آپ نے تو آج کہا نا ام یحسدون الناس، آپ ہی میں سے ناس، آپ کے لوگوں میں سے تعلق ہوگا آپ کا، اس لیے تو آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ آپ سے کیا ہی خاص ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا جنبیت ہی رہتی. کم از کم کیا ہی بات تھا کہ ہم بھاری نہ جاتے، کیا ہی بات تھا وہ میسج کا جواب نہ دیتے. پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے کیا کیا، اب وہ جو نا وہ آپ کو جو نا ہلکا ہلکا نہیں، دیکھو یہ جو نا تھوڑا سا پوری تقریر کی، پورا کام کیا، پورا کیک بنایا، سب کچھ کیا، ایک غلطی اس میں سے دیکھے گا اور پکڑ کے پوائنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے کبھی؟ عدیل بھائی کیا بات، آپ نے کتاب لکھی بڑی اچھی تھی، کتاب کے 999 صفحے اعلیٰ تھے، ایک صفحے کی ایک سطر میں میں نے غلطی ڈھونڈ لی. کھانا تم نے بہت اچھا بنایا، کھانا بہت بس اچھا تم نے اوپر سے ہری مرچیں ڈالی نا، وہ تھوڑی موٹی کر دی. ہاں بہرحال دوسرا طریقہ کار یہاں پر یہ ہے کہ وہ آپ کی خامیاں تلاش کرنا شروع آپ کی، اور اسی وصف میں خامیاں تلاش کرنا. اب آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے، سیٹنگ بہت اچھی کی ہے، بہت محنت کی آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے. میں تو ہمیشہ اب آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ساری محنتیں اس کی ہیں، اللہ اس کو اجر دے جو سارا پیغام قوم تک پہنچا. اب آپ یہ لائٹ آپ نے بس آپ نے آج اچھی نہیں رکھی، پورا خیر اڑا کے پھینک دیں اور اس خاص میں شامل. تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ تیسرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حقارت کر دی، اس کو کنفیوز کر دیا، ڈاؤٹ میں ڈال دیا، اس کی چیز کو یا پرپس لیس ثابت کرنا، اسے کسی اور آپشن پہ لگائیں گے، کوئی اور آپشن دیں. وہ دوست بن کے آ رہا ہوگا آپ کے پاس اور آپ کو کہہ رہا ہوگا تم ہاکی کیوں کھیل رہے ہو، تم فٹ بال کھیلو، تم تو آسمان سے آئے تھے اس لیے کہ تم فٹ بال کھیلو، تم ہاکی کیوں کھیل رہے ہو. اس کو ڈائیورٹ کریں گے. آج کل جاب مارکیٹ بڑی خراب ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اسکوپ نہیں ہے. جب پوچھو گے نا اس سے تو نے پیپر ایگزام کی تیاری کی، ابے یار اللہ کی قسم کچھ نہیں، قسمیں کھا کے میں پڑھا ہی کچھ نہیں. سب سے آخر میں نکل رہا ہوتا ہے باہر، اور سب سے ٹاپ وہ مار رہا ہوگا، ہم والے آ رہے سکون میں بیٹھیں گے، یار سب نے نہیں پڑھا میں کیوں پڑھا. ڈائیورجن کریں گے، رستہ غلط دکھائیں گے، رستہ غلط دکھائے گا اس کو. وہ معصومیت میں اچھا اگر وہ بھی اکوپڈ نہیں ہے اور معصوم ہے اور پہنچ گیا کسی جگہ پر اور اس نے اپنے وہ اس لیے مار کھائے گا کیونکہ اس نے گراؤنڈ ریالٹی نہیں سمجھی بھی دنیا. ماسود پر بھی ایک لیکچر ہونا چاہیے کہ بھائی ماسود کیوں رگڑا گیا، کیونکہ ماسود بہت ننھے تھے نا، ماسود کو نہیں پتا تھا کہ اگلے گیمیں کیسے کھیلتے. تو تیسرا کیا ہے؟ ڈائیورٹ کریں. نبی صلی اللہ نے فرمایا، یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ میں تو اس لیے سر جب بھی درس نظامی کے کورسز پڑھاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں آئیڈیلائز اسلام پڑھا دوں گا آپ کو. سبجیکٹیوٹی جو آپ کی یہ پروسیجرل پیٹرن ہے کہ آئے گا کیسے کے اوپر آپ کیسے بات کریں کہ بھائی ہم آپ کو یہ کون سا اسلام کا کیسے لے کے آئیں گے، آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ بھائی جہاں پر آپ کے مورل ایتھکس اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے کہ آپ نے اگلے کی تجارت کے اوپر اپنی 2 اینٹ کی چمکانی نہیں ہے. کس تاجروں کی بات کر رہے ہیں، کس تجارت کی بات آپ کر رہے ہیں، کون سے ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟
یہاں تو اگلوں کی امپورٹ کی انوائسز نکالی جاتی ہیں کسٹم سے, اس کی پرفارما انوائسیں نکالی جاتی ہیں, کتنے میں کتنے ڈالروں میں اس نے مال کلیئر کیا, یہ نکالا جاتا ہے. باقی اپریزروں کو اور اس کو ایگزامنروں کو پیسے کھلائے جاتے ہیں کہ اس کا کنٹینر روک, تاکہ اس پہ ڈیمیج پڑے, اس پہ خرچے پڑے, تاکہ اس کو مال مہنگا پڑے. یہاں پوائنٹ یہاں پر یہ بھائی جان, تجارت و اخوت. میرے خیال سے اس روایت کے ساتھ بھی اسلامی معاشرے کا قیام ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک وہ اپنے بھائی سے وہ نہ محبت رکھے جو وہ اپنی نفس کے لیے محبت رکھتا ہے. تو بھائی چوتھا اس کا ایلیمنٹ ڈائیورٹ کرے گا. چوتھا کیا تھا؟ چوتھا یہ ہے کہ تحقیر, اس کو نا ذلیل کرنا. اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہوگا نا, اپنے ساتھ ایک ایسا وصف جوڑے گا جو اس کی اندر ہوگا نہیں, کلیم اپنے ساتھ ایک ایسا وصف جوڑے گا کہ وہ ہلکا ہو جائے گا. انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے. اس وصف کو, اس کے ساتھ جڑے ہوئے کو امپرفیکٹ ہی مارتا رہا, اپنی امپرفیکشن ہی دیکھتا رہا, یا اپنے اندر کا نقص نہیں دیکھتا رہا, یا اللہ کی تقسیم جو تجھے نہیں ملی اور اس کو مل کے نہیں دیکھا, اس نے اینڈ میں کلیم کر دیا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں زیادہ پیوریفائڈ ورژن ہوں. آگ ہر چیز سے جڑتی ہے اور اس کو پیوریفائی کر دیتی ہے, مٹی ہر چیز سے ملتی ہے اس کو گندا کر دیتی ہے. اس طرح کے کانسیپٹ خود دلائل دیتا ہے انسان اپنے آپ. تکبر اس لیے وہی اپناتا ہے جو انسیکیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فَإِذَا مَرِضْتُ, فَإِذَا یا وَإِذَا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ ایک عقیدہ ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شافی ہے, شفا دے. مرض بھی اللہ کے حکم سے آیا, شفا بھی اس کے حکم سے. تو اگر تم نہیں مینج کر سکتے, ایک تعاون کسی جگہ پر ہے, دور رہو اس سے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ, کوئی چیز اس طرح کنٹیجس نہیں ہو سکتی جس طرح آپ سمجھتے ہیں. اس میں من جانب اللہ امر ہی نہیں ہوتا اور بندہ کہے جی میں کسی کے ساتھ لگوں گا اور اس کو بیماری لگ جائے گی. یہاں یہ دو ایکسٹریمز ہیں یہاں پر. پھر مسئلہ ہے آپ کا جب عقیدہ مینج ہی نہیں کر سکتے, دور رہیں بھائی, آپ ٹو لے رہے ہیں. اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے اور بڑا فارغ مائنڈ سیٹ ہے. اور کبھی کبھی مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے پاس سوائے اس آدمی کو ڈسکس کرنے کے اتنے فضول اور فارغ قوم ہے. You have nothing else to discuss except that person. اتنا حاوی ہے وہ آپ کے اوپر, کتنا ہوا بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو. بھائی ہمارے انگلش میں کہتے تھے get a life, get some life man, get off this thing. اپنی زندگی جیو نا یار. move forward کا فارورڈ تو ہے ہی کچھ نہیں. اس کے فارورڈ ریمائنڈ کے سارے بٹن ہی خراب ہو چکے ہیں, صرف پاز ہے, پاز پہ لگا ہوا ہے, وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور دیکھے جا رہا ہے, روز دیکھ رہا ہے بیٹھ. Come on man, get a life. توکل علی اللہ man, what are you doing? نہیں, قبولیت کے ایشو میں نہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ اس کو دیکھ رہا ہے, نہ ادھر دیکھ رہا ہے, نہ اللہ کو دیکھ, بس وہ اس کو کیوں مل گیا, اس کو کیوں مل گیا, اس کو کیوں مل گیا. یہ اتنی, یہ میری نظر میں معاشرے کی آسمانوں کے اوپر سب سے بڑا گناہ جو ہوا, جس سے یہ دنیا جنگ میں چلی گئی, وہ تھا کبر. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو تکبر کے پیچھے جو اس نے جب کہا نا, اس کے تکبر کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی ابلیس کی اصل.